الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَوْلَادًا أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ رب العالمین کے حمد و ستائش کے بعد درود و سلام کے بے شمار نذرانے ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، رمضان مبارک کا سایہ ہمارے سروں سے گزرے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے کہ ہمارے جوانوں میں، ماحول کے ذمہ داروں میں، نونہال بچوں میں وہ دینی تڑپ نہیں رہ گئی کہ عبادت کے لیے جو مساجد میں ہنگامے تھے وہ ہنگامے ختم ہو گئے، اور جو بہار تھا، موسم بہار عبادت کا تھا، وہ خزاں کے حوالے ہو گیا. حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے تو نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. میرے دوستوں اور بھائیوں، ٹپک کے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا درد ہوں، حسرت بھری ہے داستاں میری. جتنی نیتیں تھیں رمضان مبارک کی آمد پر عبادات کے لیے، ان نیتوں کو آپ نے استعمال کیا، اور جب عید کی نماز مکمل ہو گئی، آپ اپنے فریضے سے فارغ ہو گئے، اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے گھر سے، اللہ کی عبادت سے آزاد کر لیا. یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے اس امت کے لیے. برادران اسلام، اس کا رونا کہاں تک رویا جائے کہ جو اوامر اسلام ہیں اس کو ہم اور آپ ہاتھ نہیں لگاتے،
نواہی منہیات کی باتوں پر ہم پوری طرح سے نشاور ہو رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع ہے۔ بہرحال بات جانے دیجیے، عید کے بعد سے اب تھوڑا ہنگامہ ہے شادی بیاہ کا، جو انسانی زندگی کیا جانوروں کے ہاں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں، چرندوں کے ہاں، پرندوں کے ہاں، اس کے نسل کی افزائش اور تحفظ و بقا کے لیے تو یہ ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس مخلوق کو جس نے اللہ نے خود ہی زمین کا نائب بنایا، خلیفہ چنا، اس کی نسل کو محدود نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی جوڑے بنائے، جو آیتیں میں نے شروع میں تلاوت کی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عین نکاح کے ٹائم خاص طور سے ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہیں سے ان کا جوڑا تیار کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، انہی جوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت کثیر تعداد میں انسانوں کو بکھیر دیا۔ آج کئی بر اعظموں پر انسانوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ آپ کے ہندوستان میں کروڑہ کروڑ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آباد ہیں۔ یہ برکت ہے اس چیز کی جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ذمے قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اے لوگوں تم نکاح اور شادی کرو اور شادی کراؤ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے صالح بندے، صالح بندیاں، ان کا نکاح تم کراؤ، آزاد ہوں یا غلام ہوں، باندی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر غربت اور تنگ دستی سے کوئی دوچار ہے تو اللہ سے امید رکھتے ہوئے وہ شادی کر لے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا۔ شادی کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اکیلا آدمی، مجرد آدمی، تنہا زندگی گزارنے والے کے کوئی ویلو نہیں ہے سماج میں۔ وہی سمجھتا ہے جہاں سانझ وہیں صبح، اور جہاں ڈیرا ڈال دیں گے 2 لقمہ مل جائے گا۔ اس کی روزی تنگ ہوتی ہے، در در کے ٹھوکریں کھاتا، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے جسم و جان میں حرکت آتی ہے اور وہ دوڑ دھوپ کرنے لگتا ہے رزق روزی کو حاصل کرنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی راہیں کھولتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہی نہیں، نسل انسانی کی بقا و تحفظ کے ساتھ ساتھ سماج کو امن و راحت ملتی ہے شادی کے ذریعہ۔ یہ کام تو انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے جتنے بھی انبیاء و پیغمبر آج سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں، ہم نے سب کے لیے بیوی بچے دیے، سب کے لیے بنایا ہے بیوی بچے، جوڑے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی بیویاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان کی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں 2 نیک بندوں کی نکاح میں تھیں، مگر غلط تھیں، مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں، لیکن تھیں تو بیویاں۔ شریعت اس وقت رہی ہوگی ایسی،
میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاص موقع پر کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، آپ کے لیے جائز تھا، امت کے لیے صرف 4 شادیاں بیک وقت جائز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی انارکی کا شکار ہو جائے گی، بد چلنے کا اندیشہ ہے، ماحول کو فتنہ اور فساد کی طرف لے جانے والی اس کی زندگی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ شرائط زندگی، شرائط شادی نکاح سب موجود ہیں، ہٹھا کٹھا، طاقتور، مال و دولت، کاروبار، ہر طرح کی آسائش حاصل ہے، صرف نکاح کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اس کو فوری طور سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا وہ سمجھ لے کہ نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے، اور آپ نے یہ فرما کے امت کے افراد کو اس پر تیار کر دیا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جس اللہ کے بندے ہیں، جس رسول کے امتی ہیں، ان دونوں کے فرمودات کو سامنے رکھیں تو آپ کو ہم کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی۔ آج دنیا میں جو فتنے و فساد، کرپشن پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، اسلام کے طور طریقے کو آپ فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے طور سے اپنی طبعی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ماں باپ اس کی ذمہ داری بھی محسوس نہیں کرتے۔ لڑکا جوان ہو گیا، ہٹھا کٹھا ہو گیا، 30 سال 35 سال، لڑکی 30 سال 35 سال کی ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، کان پہ جو نہیں رہتے۔ اس کا خمیازہ، اس کا گناہ آپ پر جائے گا، آپ بھگتیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں کی جماعت، جن کو تم میں شادی کی طاقت ہو کہ بیوی کا خرچہ نان نفقہ اٹھا سکتا ہے، اس کے خواہشات نفسانی پوری کر سکتا ہے، اس کی ساری ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ قطعی طور سے شادی کر لے۔ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فإنہ اغض للبصر، یہ شادی آدمی کے نگاہ کو پست کرنے والی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، عزت آبرو کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، لڑکی کے لیے بھی، لڑکا کے لیے بھی، سماج معاشرے کے لیے۔ کہتے ہیں بھی بچہ چھوٹا ہے ہمارا، کہا 25 سال کا تو ہے، 28 سال کا تو ہے، 56 سال کا ہو جائے گا تب شادی کریں گے، تب تک گاڑی کہاں پہنچ جائے گی۔ ابھی بیٹی تو بہت شدھ بدھ والی نہیں ہے، اور آپ کان میں تیل ڈال کے پڑے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہوش کے داخل لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو ابھارا اس بات کی طرف، فإنہ اغض للبصر، نگاہ کو پست کرنے والی چیز۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اہل ایمان کو باخبر کر دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اور نگاہ نیچی رکھنے کا بہترین ذریعہ نکاح ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنات سے کہہ دو، اہل ایمان عورتوں سے بھی آپ خبر کر دو انہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے آبرو کی حفاظت کریں۔ آپ نے سنا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ ہی اس بات کو طے فرمائیں گے کہ نیک کون ہے، بد کون ہے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، جب آپ اپنی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو خوش کر دے، اور وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعتہ، اور جب اس کو حکم دے کوئی کام کرنے کا تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب آپ اس سے دور ہو جائیں، نظروں سے اوجھل، دکان میں، کھیتی کے کاروبار میں، روزی رزق کے لیے دیس بدر ہو گئے، تو عورت صالحہ ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے اور آپ کے مال کی حفاظت کرے، بستر نہ ہونے پائے۔ ان نیک عورت کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے کہ نہ نفقہ اٹھا سکے گا، اس کا خرچہ برداشت کر سکے گا، مہر کی ادائیگی نہیں کر سکے گا، ہر جہال طرف سے مجبوری ہے، غربت و اسرت و تنگ دستی ہے، تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو کثرت سے روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ اس کے شہوت کو توڑ دینے والی چیز ہے روزہ کثرت سے رکھنا۔ ہم روزہ نہیں جانتے، ہم علماء نہیں جانتے، قدر نہیں کرتے۔ جائیے آپ سعودی عربیہ میں دیکھیے، ہر جمعرات کو دسترخوان لگتا ہے حرم شریف میں، ہر سوموار کو، کیونکہ وہ پابندی کے ساتھ اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، پھر ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ عربی کی۔ وہ اتنے عادی ہیں کہ ہم میں تو ہزاروں میں 2-4 میں ایک کوئی مل جائے گا کہ بھائی سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے۔ برادران اسلام، میرے دوست اور بھائیوں، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، آپ نے فرمایا یہ روزہ اس کے نشہ کو توڑ دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اے لوگوں تم شادی کرو ایسے گھر میں جو محبت کرنے والا ہو، جہاں پیدائش بچوں کی خوب ہوتی ہو، اس گھر کا انتخاب کرو کہ محبت بھی کرنے والا ہو، اعلیٰ اولاد زیادہ سے زیادہ اس خاندان میں، کہ اس کے جو ہے ماں، اس کے ساس یا بننے والی کے کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں، ان کی لڑکیوں کے کتنے لڑکے یا بیٹے ہیں تو ان کے کتنے پوتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہوگا، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا تمام انبیاء کے مقابلے میں، میری امت کے افراد بہت زیادہ ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے درمیان جہیز کی لعنت نے ہم کو رسوا کر رکھا ہے۔ اس لالچ نے، اس حرص و طمع نے ہم کو رسوا کر رکھا ہے، اور ہمارا من کہیں نہیں بیٹھتا کہ کسی غریب کی لڑکی پڑھی لکھی ہو، صاف ستھری ہو، نیک ہو، صالحہ ہو، خاندان کی ہو یا رشتہ دار کی ہو، آپ اس سے رشتہ منسلک کر لیں۔ قرون اولا مشہود اللہ بالخیر، جس دور کی خیریت کی اور اچھے ہونے کی شہادت دی گئی ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، مسائل بتلا رہے ہیں، صحابہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد جو اس سے جڑا ہوا زمانہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کا زمانہ، تو وہاں کی شادیاں آپ اٹھا کے دیکھیں۔ آج ہم تولتے ہیں کہ لڑکا کا عمر زیادہ ہے، ہمارے لڑکے کی عمر کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی، 25 سال، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52-53 سال، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال، رشتہ ہوا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی عیب سمجھا جاتا ہے، لڑکی والے بھی اور وہ عورت اور لڑکی بھی جو بیوہ ہو جائے،
بہت بڑا حادثہ ہے اس سماج میں، کیونکہ ہم غیر مسلمانہ طرز کے عادی ہیں، اس ماحول کے آدمی ہیں کہ کسی بیوہ سے شادی کرے یا بیوہ کی شادی کرائے یا بیوہ خود تیار ہو۔ ایک لڑکا ہے، شوہر مر گیا، اسی پر زندگی گزار لی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں زخمی ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں حفصہ۔ کچھ دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے بیان کیا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ان کہہ کا اگر تو چاہے تو میں نکاح کر دوں۔ حفصہ بنت عمر اپنا نام لے کے بتایا کہ عمر کی بیٹی حفصہ کا عقد تم سے کر لوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سائلنٹ، خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑا برا لگا، بہت ناراض ہوئے دل میں، کرتے کیا؟ کچھ دن کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی حفصہ کی شادی آپ کے ساتھ کروں۔ حفصہ کا، وہ بھی خاموش، کوئی جواب نہیں، بالکل سائلنٹ۔ بہت زیادہ علف ہو گئے، لیکن کرتے کیا؟ اندر گھٹ کے رہ گئے۔ کچھ دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوایا اور عقد کر لیا۔ راز دیکھے صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کے بارے میں راز بہت بڑی امانت کی بات ہوتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر تم تو بہت خفا ہوئے ہوگے، بہت دل میں بھیجے ہوگے میرے خلاف، چونکہ مجھے علم تھا، کسی بھی طرح سے مجھے جانکاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت رکھتے ہیں کہ حفصہ کو اپنے عقد میں لے آئیں، اس لیے ہم نے جرأت نہیں کی کہ اس پر ہاں کہہ دیں، اور راز بھی فاش نہیں کرنا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج تو بہت جلدی راز فاش ہو جاتا ہے، ذرا سی بات ہوئی تو اس کو لے اڑتے ہیں لوگ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہی بات ہوئی تو انہوں نے یہی بات بتلائی، لیکن وہاں عمر اس طرح نہیں دیکھی گئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي۔ اب باقی جو مسائل میں ہیں اس میں اللہ سے ڈرو۔ آدھا ایمان تو آپ نے حاصل کر لیا، بہت بڑی بات ہے نکاح، جس کے بغیر انسانی سماج میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی عورت کو اللہ نے تسکین کا، راحت کا سبب بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ ایک آدمی بے پرواہ ہو کر کے کماتا ہے، چاہے دنیا میں رہے، اس کو سکون ہے میری بیوی گھر کی مالکہ ہے، کھیتی کا کاروبار کر رہا ہے، اس کو سکون ہے کہ جاؤں گا تو ایسے پانی کھانا مل جائے گا۔ اور جس کے بیوی نہیں، وہ 1000 بار کوشش کرے تو کہتا ابھی کب چولہا جلائیں گے، کب بستر بچھائیں گے، اور کوئی درد و غم پوچھنے والا نہیں۔ اللہ بہت بڑی نعمت چیز ہے یہ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا بنایا ایسے نہیں بنایا، اس کے فوائد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے، احادیث میں ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادیاں 4 وجوہ سے ہوتی ہیں، تو ان کو المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ شادیاں 4 وجوہات سے لوگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے مالہا، مال کی بنیاد پر، بھائی مال بہت ہے، چاہے حلال ہو یا حرام، شادی کر لو، بہت زیادہ آ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بولے حسبہا، حسب نسب دیکھ کر کے، بھائی یہ حسب نسب ہے، ہمارا مل رہا ٹھیک ہے، ہم کو یہ رشتہ پسند ہے۔ اور بولے جمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر، جو آج کل زیادہ تر رائج ہے، خوبصورتی دیکھے اور بقیہ اس کے اندر دین ہے، اخلاق ہے کہ نہیں ہے، اس کے گھر کے نشست و برخاست کیسی ہے اور اس کا ماحول کیسا ہے، کچھ نہیں۔ اور لڑکی بہت اسمارٹ ہے، بڑی خوبصورت ہے، بس شہد کی مکھی کی طرح سے ٹوٹ پڑے، نہ عادات، نہ اطوار، نہ طور طریقے،
کچھ نہیں سمجھ رہا. بولے دین یہاں، اور دین کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں. جو اللہ والے وہ دین تلاش کرتے ہیں. فظفر بذات دین طلبت داک، دین والی شادی کو آپ کامیاب بنائیے. یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مال چھوڑیے، اللہ دینے والا ہے. خوبصورتی جانے دیجیے، یہ مٹ جانے والی چیز ہے. اور حسب و نسب یہ تعارف ہے دنیا کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ تعارف کا ذریعہ یہ خان صاحب ہیں، صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، فلاں فلاں. اور دین جس کے ساتھ جڑا ہے تو وہ کہیں نہیں مٹنے والا ہے. یہاں سے لے کر آخرت تک، قبر سے لے کر حشر تک یہ کامیاب چیز ہے. مثال کے طور پر آپ جب صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ان کے نمونے، تو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر شادیاں. اللہ یہ عمر فاروق 24 لاکھ مربع میل کے فاتح، ایک دودھ بیچنے والی عورت کی بیٹی جس سے ماں نے کہا تھا کہ اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، خلیفہ نہیں ہے یہاں تو نہیں ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اندھیرے اجالے کا مالک. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مطالبہ کر کے اپنے بیٹے سے عقد کرا دیا. یہ نہیں سوچا کہ ہم 24 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں، ایران و شام کی سلطنتیں ہمارے زیر لگی. میرے دوست اور بھائیوں، کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے، ہمیں نہیں چاہیے جہیز، نہیں ہم کو پسند ہے، نہیں جائز ہے. لیکن ہاں فلانے دیتے ہیں 5 لاکھ 50 لاکھ، لیکن ہم نے نہیں ان کو کچھ کہا. یعنی آپ جب 20 لاکھ 25 30 لاکھ دو تب ہم ہاں بھریں گے، وہ تو ملتے ہیں اتنا. یہ حالات اس چیز نے اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے امت کو، امت کی ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو، کہ عزتیں اور آبروئیں داؤ پہ لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس شخص کے طرف سے پیغام نکاح ہے اور تم اس سے راضی ہو، خوش ہو اس کے دین سے، ان کے اخلاق سے، کہ وہاں دینداری ہے، اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فزوجوہ، تو شادی کر دو. الا تفعلوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو سمجھ لو اس کے بعد بہت بڑا فتنہ ہوگا تمہارے گھر میں، بہت بڑا فساد ہوگا. یہ ہماری زبان ہے صرف چل رہی ہے، فرمان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر تم نے شادی نہیں کی، دین اخلاق کو جانتے ہوئے بھی کوئی کمی بتا دیا، نہیں وہ دے نہیں پائیں گے، وہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، وہ ہمارے منہ لگنے کے لائق نہیں ہے. آنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، شیطان کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو انتظار کرو کہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد ابل پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج دنیا میں موبائل سسٹم ہے اور انٹرنیٹ سے بھی لوگ جڑے ہیں. حرام ہو یا حلال شادی، آدمی اس کو ہمارا نوجوان طبقہ انگیز کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ مشرکات حتیٰ یؤمنوا حتیٰ یؤمننا. اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دو لوگوں کو کہ لا تنکحوا المشرکات حتیٰ یؤمننا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. تم مومنہ بادی سے نکاح بھلے کر لو جو تمہاری زرخیز غلام ہے، لیکن کافرہ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو جب تک ایمان نہ لے آئے. آج بغیر خاندان کی عزت آبرو، اسلام کی عزت آبرو سوچے بوجھے، بغیر غلط آشنائی کر کے، اور اس کے بعد لے اڑتے ہیں
اور کورٹ میرج کر لیتے ہیں ایک غیر مسلم لڑکی سے مسلمان، اور بہت بڑا فساد اس سے پیدا ہو جاتا ہے بس اوقات۔ شریعت کے خلاف جب بھی قدم اٹھے گا آپ رسوا ہوں گے، قوم رسوا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد خیر مؤمن من مشرک ولو اعجبکم۔ عورتوں سے کہا اللہ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے کہ وہ بتلا دیں کہ مشرک مردوں سے شادی نہ کریں، بھلے اہل ایمان غلام سے شادی کر لیں، وہ بہتر ہے ان کے حق میں دنیا اور آخرت کے لیے۔ یعنی آپ آزاد ہیں، اچھے خاندان کے ہیں، اور آپ کے ماتحت باندی ہے، آپ اس سے ایمان والے ہیں، اس سے شادی کر لیں، اور آپ کے سامنے جبکہ بہت خوبصورت لڑکی ہے غیر مسلمہ ہے، اللہ نے کہا وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ، چاہے تم کو بھلی لگتی ہو، اچھی لگتی ہو، بڑی دیدہ زیب ہو تمہارے نظر میں، وہ جائز نہیں تمہارے لیے، بلکہ اس کے جگہ پر اہل ایمان میں سے باندی ہے، اگر غلام زر خرید عورت ہے جسے پہلے زمانے میں تھا تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج دیکھیں کایا پلٹ ہے، مسلمان لڑکیوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح نہ کرو مشرکین سے حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں تب نکاح کرو، وَالْعَبْدٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور غلام مسلمان غلام مومن غلام بہتر ہے تمہارے حق میں، چاہے بھلے تم کو وہ کافر نوجوان تم کو اچھا لگتا ہو۔ اسی چکر میں کتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے جڑ گئی، کورٹ میرج کر لیا، ماں باپ ہاتھ مل کے رہ گئے۔ میرے دوست اور بھائیوں، مذہب اسلام پر کوئی داغ نہیں لگا سکتا ہے، بہت انمول بہت صاف ستھری پاکیزہ چیز ہے یہ مذہب اسلام، بدنام کیا جاتا ہے لو جہاد کے نام پر، سراسر غلط ہے، جو کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مدینہ، اور ایک صحابی پہنچے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مہاجر ام قیس، یہ ہجرت اس لیے کیے ہیں کہ ام قیس یہاں ہجرت کر کے ایمان لا کر کے آ گئی ہیں، تو یہ ان کو چاہتے ہیں اس لیے ہجرت کیے ہیں، ورنہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ نے کہا، یہ بات اڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث مشکاۃ شریف کی، اور آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، انسان کے لیے وہی ثواب ہے اور وہی بدلہ ہے جس سے اس کی نیت ہے، وہ نیت کر کے کیا آئے ہیں، اگر ان کی نیت ہجرت اللہ رسول کی ہے تو اس کا ثواب پائیں گے، اور اگر دنیا داری ہے تو اس کو وہ چیز ملے گی جس کے لیے انہوں نے کیا ہے، مگر اللہ کی طرف سے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک فیصلہ سنا دیا، لوگوں کی زبانیں تو بند ہو گئیں کیونکہ فیصلہ رسول تھا کہ مہاجر ام قیس جو آئے ہیں ایک عورت کے چکر میں، اگر ان کی ہجرت اللہ رسول کے لیے تو ثواب ملے گا، نہیں ہے تو جس کا ارادہ کر کے وہ آئے ہیں، جیسی نیت کر کے آئے ہیں وہ ان کو ملے گا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام پر داغ نہیں لگنے دیا کہ آنے تو کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے پیکر تھے، انصاف پرور تھے، دنیا نے عدل و انصاف آپ کی زبان آپ کی زندگی سے سیکھی ہے۔ برادران اسلام، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں، آپ شادی بیاہ کے معاملے میں فرینک ہو جائیں، اور نیک اور اخلاق والا رشتہ تلاش کریں۔ بڑی مثالیں ہیں اس کی میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی میں، لیکن ہم اور آپ تو جب اللہ کو بھول گئے، بھی چند دن نہیں گزرا، کیا ہنگامے تھے تلاوت کے، اور کیا نوافل تھی، اور کیا حاضری تھی جماعت کی، اور آج جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو ایسے ہمارے نمازی غائب ہیں، نہ وہ جذبہ مغرب میں رہ گیا، نہ عشاء میں، نہ فجر میں، محفل سونی ہو گئی،
وہی میں نے کہا تھا حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے تو نہ رہا، اور گھر یہ اجڑا ہے تو رونق محفل نہ رہا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں، ورنہ وقت آئے گا تو جب اللہ کو آپ پکاریں گے کہ بندہ اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ کہے گا بندہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ میرے دوستوں بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے قوم کی لڑکیوں کو، قوم کے لوگوں کو آپ آرام، راحت و سکون پہنچائے اپنے کردار و عمل کے ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان لوگوں کو جو دنیا سے جا چکے ان کے قبروں کو نور سے معمور فرمائے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر معین الحق صدیقی صاحب کی بھتیجی زاہدہ نام علی گڑھ میں آج آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب کرے اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت بخشے اور زندگی گزرے اسلام پر، موت ہو ایمان پر۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔